soul family, welcome to Luminate Tarot. आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स सी व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस. क्या है मेरे व्यूअर के करंट चैलेंजेस. रिजेक्शन, इनलाइटनमेंट, ओके, ओह बहुत सारे हैं. व्हाट आर माई व्यूअर्स करंट चैलेंजेस. क्या है मेरे व्यूअर के करंट चैलेंजेस. क्या है मेरे व्यूअर के करंट चैलेंजेस. मिरेकल एंड डिस्कवरी. ओके, बहुत ज़्यादा लाइफ में रिजेक्टेड फील किया आपने, बहुत ज़्यादा लाइफ में सोचा है, किसी ने आपके रास्ते रोके हैं, किसी ने कंफ्यूज किया आपको, काफ़ी रिजेक्शन का मुज़ाहरा हुआ है आपके साथ. मुज़ाहरा तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी रिजेक्ट किया है लोगों ने आपको. एंड वो फीलिंग ऑन इट्स ओन ही एक बहुत तकलीफ़ दे एक तकलीफ़ दे एनर्जी थी, बहुत डिसहार्टनिंग एनर्जी थी कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ किसी ऑफिस स्पेस में, किसी काम के स्पेस में, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, और बड़ा ही एक टफ़ टाइम आपने जो है वो इस सब में देखा है, गुजारा है, और बड़ी इनलाइटमेंट हुई है. आपकी सीखने को बहुत कुछ मिला है. आपके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम ऑन द होल ये रहा है कि रिजेक्शन एज अ पर्सन, अगर बंदा इंसान रिजेक्टेड फील करे किसी फैमिली मेम्बर से, किसी ऑफिस स्पेस से, मेहनत करने के बावजूद, चीज़ें ठीक करने के बावजूद अगर रिजेक्शन फेस करे टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो इंसान वैसे ही ठस हो जाता है. ठीक है, वैसे ही ठुस हो जाता है. उसको हिम्मत ही नहीं रहती है कि वो कुछ आगे बढ़े, कुछ कर सके, कुछ अपने लिए कर सके, कुछ लोगों के. उसकी सारी जो एनर्जी होती है, सारी जो मोटिवेशन होती है वो नुचड़ जाती है. ठीक है, जैसे नुचड़ता है नहीं है इंसान एक लीच की तरह, कोई आपका खून चूस रहा है या कोई एनर्जी चूस रहा है, उस तरह से बंदा फटीग में चला जाता है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है. ठीक है, तो आप जो है आपने बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है जिसमें आप हर मोड़ पे रिजेक्शन फेस किया है. कोई बंद दरवाज़ा, दूसरी तरफ बंद दरवाज़ा, तीसरी तरफ बंद दरवाज़ा, मतलब आपने तो लूज़ ही कर ली थी होप कि यार अब ये दरवाजे खुले भी कि नहीं, ये ऐसे ही बंद ही रहेंगे. लेकिन इनलाइटनमेंट आ रही है आपके लिए. ठीक है, कोई चैलेंज था, ये आपका चैलेंज था, आपने इस पे लटके अटके रहे हैं, डटे रहे हैं, और इस चैलेंज को आपने हेड ऑन फेस किया है. ठीक है, जिसकी वजह से अब आपके अंदर एक इनलाइटनमेंट आ रही है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है. आपका सब्र का जो आपको होता है ना कि सब्र का फल जो मिलता है. ठीक है, अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छे अल्फाजों में ये बताया हुआ है कि सब्र और शुक्र का कितना रिवॉर्ड है. तो आपने रिजेक्शन के बाद हर तरफ से रिजेक्शन फेस करने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप लगे रहे, आप डटे रहे, जिसकी वजह से बहुत सब्र आपके अंदर आ गया है, बहुत पेशेंस आपके अंदर आ गया है, और उस पेशेंस का आपको एक इनलाइटमेंट हो रही है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, एक डिस्कवरी हो रही है, कोई आपके अंदर एक नई कला आ गई है, एक नई स्ट्रेंथ आ गई है, और आप अपने एक चैलेंजेस को किस तरह से फेस कर सकते हैं वो आपके अंदर एक सलाहियत आ गई है. ठीक है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. ठीक है, वो कब मिलता है इंसान को वो उसको नहीं पता, लेकिन मीठा ज़रूर होता है फल. ठीक है, तो चैलेंजेस आपकी लाइफ के रिजेक्शंस रहे हैं. लेट्स सी मोर कि व्हाट आर योर चैलेंजेस. क्या हैं आपके चैलेंजेस. व्हाट आर माय व्यूअर्स चैलेंजेस. क्या है मेरे व्यूअर के चैलेंजेस. क्या है मेरे व्यूअर के चैलेंजेस. अभी काफ़ी सारे कार्ड गिर गए. लेट मी टेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स. तो जाहिर सी बात है चैलेंज में अगर सब्र है, और सब्र करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत का काम है. ऑब्वियसली हर
موڑ پہ اگر آپ تھکے ہارے دوسرا دروازہ کھٹکھٹانے جائیں گے تو وہ بند ہے تو بندہ ہمت بھی ہار جاتا ہے، جس میں ایک شیطانیت آ جاتی ہے، ایک ڈیول کا پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں شیطان ہم کو بھڑکاتا ہے، ہم انسانوں کو، کہ ضرور اس میں تم ہی خراب ہو، تم ہی برے ہو، تم ہی ایسے ہو، تو نیگیٹو لوپ آف تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کا کام ہی ہے. تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، ٹاکسیسٹی آپ کو ہر ریجیکشن کے بعد فیس کرنی پڑی ہے، بہت زیادہ چیلنجنگ آپ کے لیے رہا ہے کہ ایک ریجیکشن فیس کرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ پروسیس رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں انلائٹمنٹ کے نیچے بالکل، اوہو سوری، انلائٹنمنٹ کے نیچے بالکل ایک ایس آف وانڈس کا کارڈ آیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اب فائنلی اپنی چیزوں کو لے کے کلیئرٹی مل رہی ہے، اپنی لائف کے پروسیس کے اندر، اپنی لائف کے موٹیوز کے اندر، آپ کے لائف کے گولز کے ساتھ آپ کو اپنے چیلنجز کو ہیڈ آن فیس کرنا آ گیا ہے. آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ انلائٹنمنٹ ملی ہے، بہت بڑی ایک ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اب ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے. ڈر ور کے روب دھو کے تو کرنے سے رہے، اب آپ نے اپنے ہاتھ میں اپنے اپنی ڈیفیکلٹیز اور اپنے چیلنجز کو پکڑ لیا ہے کہ اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹاکسیسٹی، نیگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے یہ پورشن آف دا ریڈنگ جس میں یہ آ رہا ہے. کنفرمیشن ہوئی ہے، ایک دم سے کارڈز گر گئے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ پوائنٹ رہا ہے آپ کے لیے، جس میں آپ کلوزڈ آف رہ رہے، آپ ایموشنلی بلاکڈ ہو گئے، آپ اسپریچولی بلاکڈ ہو گئے، آپ شیطانیت میں پڑ گئے، آپ سوچ نیگیٹو تھنکنگ کے بعد نیگیٹو تھنکنگ. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ برین تو بہت امپورٹنٹ جو ٹول ہے نا ہمارا، جو اللہ میں نے ہمیں دیا ہے، کہ دماغ کا استعمال اگر صحیح جگہ پہ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو امبیلنس پوزیشن آپ کی رہی ہے نا، کبھی اچھا دن کبھی برا دن، کبھی اچھا دن کبھی برا دن، اب آپ نے ایک اپنے اندر ایک کامنس لے آئے ہیں، ایک صبر لے آئے ہیں کہ بھائی اچھے دن کے بعد اگر برا دن آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ سے ایک اچھا دن آئے گا. تو اسپریچول گروتھ بھی ہوئی ہے بہت زیادہ، ایک صبر آیا ہے، پیشنس کا لیول آپ کا انکریز ہو گیا ہے، انلائٹنمنٹ ہوئی ہے، اور فائنلی آپ کو اپنے لائف کا موٹیو یا موٹو سمجھ آ گیا ہے کہ کرنا کیا ہے میں نے لائف میں، کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. لیٹس سی مور کہ کیا ہیں آپ کے چیلنجز. میجیشین، بات ہی ختم ہو گئی یہاں پر. ویری گڈ انرجی، آج 2-3 دن سے بہت اچھی انرجی آ رہی ہے، میں بہت خوش ہوں آپ سب کے لیے. اللہ میاں آپ لوگوں کو اسی طرح رکھے. موو فارورڈ، چیریٹ کا کارڈ میری لاسٹ 2 ریڈنگس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، 6 آف پینٹیکلز، بیلنس لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے اندر، مینیفیسٹیشن پاور سیکھ گئے، اپنے دماغ کو اسٹرانگ کیپیبلٹیز کی طرف لے کے آنا سیکھ گئے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، اچھی چیزیں اپنے لیے مینیفیسٹ کر سکیں گے، اچھی چیزیں اپنے لیے سوچ سکیں گے. بڑا سوچیں، اچھا سوچیں، پازیٹیو وائبس، پازیٹیو انفارمیشن، اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیوٹی کے دائرے میں رکھیں. بہت لوگوں نے آپ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی کوئی چیلنج، کبھی کوئی چیلنج، کبھی کوئی چیلنج، اور اس کا میں بہت اچھا ایک سلوشن تو نہیں، خیر ایک بات کہوں گی کہ جو ڈیول ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اسی انسان پہ حاوی ہوتا ہے جس کا دین سے، اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو. اس کے لیے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو بھٹکانا تو بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیلنج کیا ہے، اس کے لیے چیلنج تب بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب وہ ایک دیندار انسان کو، ایک اللہ سے خوف رکھنے والے انسان کو بھٹکائے. اس کے لیے وہ ایک الٹر موٹیو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی اسپریچول پرسن ہوتا ہے جس کے لیے ایک جو ڈیول کو زیادہ محنت کرنی پڑے جس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ٹاکسیسٹی کے لوپ میں چلا جائے، نیگیٹیوٹی کے لوپ میں چلا جائے، لیکن اس کو پتہ ہو کہ یار نہیں، یہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں یہ غلط کر رہی ہوں، مجھے اس میں سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہی ہوں، تو وہ تو اسی میں سالوں سال پڑا رہے گا، جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز، آپ کے
سائیکولوجیکل ایشوز یہ سارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا ریلیجن, ہمارا دین ہمیں مضبوط بناتا ہے, بیکاز ہمارے دین اور ریلیجن میں بہت ہیلنگ پاورز ہیں, بہت ہیلنگ ہے ہمارا ریلیجن. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شفا, قرآن سنو گے تو شفا ملے گی, قرآن سنو گے تو پازیٹیوٹی ملے گی. تو یہ ساری اسپیکٹس بھی ہیں. اینڈ آئی فیل کہ اب آپ جو ہیں اپنے چیلنجز کو ہیڈ آن فیس کرنا آ گیا آپ کو, وچ از اے بیوٹیفل تھنگ, کیونکہ اب آپ اپنے لیے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے چیزیں. ایک میسج کارڈ لے لیتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اس سب میں کیا کرنا چاہیے. ویسے تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن لیٹس سی ون کارڈ, لیٹ لو گرو. ٹھیک ہے, تو یہ کسی کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ میک پیس ود یور پاسٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے, کوئی اپروچ کر رہا ہے آپ کو, یہ ایک اسپیشل میسج ہے کسی کے لیے. آئی ڈونٹ نو کارڈس یہ آئے ہیں تو میں یہ بتا رہی ہوں. کوئی آپ کی طرف اپروچ کر رہا ہے, کوئی آپ کو آفر دے رہا ہے لو کی, کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس کو دھتکاریں نہیں, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, ایز اے گفٹ لیں, اللہ کی طرف سے گفٹ لیں, سمجھیں بات کو, اور اپنے اوبیسلی پروز اینڈ کونس دیکھیں, ایسے ہی نہیں اندھا دھند گھس جائیں کسی چیز کے اندر. لیکن اپنے پاسٹ کی جو حرکتیں ہوئی ہیں, جو پاسٹ کی چیزیں ہوئی ہیں, اس سے آپ نے جو ہے وہ اپنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے اور پیس کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا, اب آگے لائف کے چکر میں لائف کے آگے بڑھتے ہیں کہ لائف میں آگے کیا ہے. تو اگر کوئی آپ سے کوئی لو آفر دیتا ہے, یا کوئی آپ کو کوئی جیسچر لو کا دیتا ہے, تو اس کو بالکل شو آف کر کے بند نہیں کر دیں. اس کو دیکھیں, سمجھیں, اگر سمجھ آتا ہے تو گو اہیڈ ود اٹ, اگر نہیں آتا ہے تو ٹاکسیسٹی مت پیدا کریں, لیٹ اٹ گو. ٹھیک ہے, یہ کسی کے لیے ایک اسپیشل میسج ہے. تو یہ ہیں آپ کے چیلنجز, اور یہ آپ نے فیس کرنا ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, لائک دا ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو, بائے بائے.